السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ فی الشأن نسبت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیوں سے رب کائنات کے لیے سزاوار جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، درود و سلام و آخر نعمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں ہو انبیاء مرسلین صدیقین شہداء صالحین، بالخصوص سیدۃ النساء العالمین سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پر۔ بزرگ اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پیارے حبیب رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نعمتیں عطا فرمائیں، ان کی امت پہ جو نعمتیں عطا فرمائیں، اور جن کی شان حضرت آدم نے کی، حضرت نوح نے کی، حضرت ابراہیم نے کی، حضرت یحییٰ نے کی، حضرت موسیٰ نے کی، حضرت عیسیٰ نے کی، کم و بیش 1,24,000 انبیاء مرسلین نے جس کی آمد کا تذکرہ کیا، وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ ہیں۔ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت انبیاء نے جہاں کی ہے، اسی پیارے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت جس کی شان میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، جس کی شان انبیاء مرسلین نے کی، جس کی شان اللہ کے نبی کی شان، اللہ کے نبی کے گھر والوں کی شان رب نے قیامت تک جاری و ساری رکھا۔ جہاں بندہ درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، تو وہیں کہتا ہے وعلی آل محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ نبی پر درود اور آپ کی آل پر درود، یہ ایسی شان و عظمت والا نبی کا گھرانہ ہے، اور اسی گھرانے میں سے سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام سیدۃ النساء العالمین سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، جن کے تعلق سے آقا کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پتہ چلا نبی کا وہ قلب جس قلب پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، وہ قلب مصطفیٰ جس پر اللہ نے کلام ربانی کا ظہور فرمایا ہو، اس نبی آخر الزمان رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ قلب مصطفیٰ کا نام سیدۃ النساء العالمین سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ ہے۔ لاکھوں سلام ہو سید کائنات پر، جن کی شان یہ ہے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے یہ سید النساء العالمین اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو نبی رحمت اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے، اور استقبال میں آخری نبی، وہ نبی جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ آقا کریم اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ شان سیدۃ النساء العالمین کی ہے۔ میرے آقا ایسی محبت کرتے، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ سے باہر جانا ہوتا تو آپ پہلے سب سے ملاقات کرتے، افراد خاندان سے ملاقات کرتے، احباب سے ملاقات کرتے، صحابہ سے ملاقات کرتے، اور سب سے آخر میں حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ سے ملاقات کرتے۔ اور جب ملاقات کر کے جاتے تو جب جا کر پلٹ کر سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اگر کسی سے ملتے تو جلدی جلدی آ کر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ملتے اور انہیں دعائیں دیتے، انہیں بہت ساری دعاؤں سے نوازتے۔ یہ میرے آقا کا طریقہ تھا۔ ایسی محبت۔ آپ کی ولادت اسی مہینے کی 20 تاریخ کو ہوئی۔ آپ کی ولادت کا منظر بھی کچھ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا اعلان ہونے کے بعد
لوگ آپ کو جو ہے جہاں امین کہتے، جہاں آپ کو حق کہتے، صداقت دیتے، لیکن وہیں قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ایک آپ جب ولادت کا وقت آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جنت میں جو ہے ایک پھول کو دیکھا جو انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت اور بڑا سفید تھا، اس پھول کو جو دیکھا تو حضرت جبرائیل سے عرض کر رہی ہے کہ پھول میں کھا لوں؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت آپ کی ہے، یہ تمام آپ کے غلاموں کی ہے، اس کے مالک آپ ہے، آپ اس کو جو ہے کھا لیجئے۔ تو فوراً آپ اس پھول کو کھا لیتے ہیں۔ اس پھول کھا کر جب آپ 1 سال نہیں ہوتا، اس کے بعد سید نساء العالمین سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ، حضرت آپ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان یہ ہے کہ آپ ملکۃ العرب کہا گیا ہے آپ کو، وہ جو عرب کی سرزمین پر سب سے زیادہ اللہ نے جسے دولت سے نوازا، جسے آپ علم سے نوازا، وہ حضرت سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ جب آپ کا احسان ہر گھر پر تھا، ہر عورت پر تھا مکے کی، لیکن جب آپ کا نکاح سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، آپ سے اور بھی جو ہے آپ کی جو دختران ہیں، تو لیکن آپ نبوت کے اعلان کے بعد جو پیدا ہونے والی بیٹی کا نام سیدۃ نساء العالمین سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ ہے۔ تو آپ جو ہے جب آپ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ نے جو ہے اپنے پڑوس سے لوگوں کو طلب کیا کہ آپ آئیں، تو کوئی نہیں آیا۔ سب پہ وارننگ تھی، سب پہ وہ تھا کہ کوئی قریب نہ جائے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے۔ اس وقت جو ہے کوئی آیا نہیں تو آپ مایوس ہو گئی۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ مایوس ہو کر بیٹھے رہی کہ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ 4 عورتیں آپ کی خدمت میں آئی۔ فوراً ان عورتوں کو دیکھا تو حضرت سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی آپ کون ہیں اتنی حسین، اتنی بہترین ایک لباس میں؟ تو کہا کہ ہم اللہ نے حضرت مریم کو، بی بی مریم کو آپ کی خدمت میں بھیجا، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بہن کو آپ کی خدمت میں بھیجا، اسی طرح اور انبیاء کی زوجین کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ تو یہ کہا کہ اس لیے کہا اللہ نے آپ کی جو آنے والی ہیں کوئی اور نہیں، کوئی عام نہیں، بلکہ یہ وہ آنے والی ہے، وہ فاطمہ ہوگی، ان کی نسل سے مولا حسین آئیں گے، مولا حسین آئیں گے، جن سے دین زندہ ہوگا، جن کی آمد سے آخری نبی خوش ہوں گے، ان کی خدمت میں حضرت بی بی مریم آئیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جب آپ دنیا میں آئے تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیسا عام لوگوں کو ہوتا ہے ویسا نہیں ہوا، بلکہ پاک و صاف شفاف طریقے سے آپ کی ولادت پر آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرا پڑے، اور آپ نے جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو مختلف تکلیفیں ملتی، مختلف اذیتیں ملتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ تسلی دیتے ہیں بابا جان آپ فکر نہ کریں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اللہ کے رسول کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی، اور ایک جس طرح ماں اپنے بیٹے کو تسلی دیتی ہے، یہاں بیٹی ہو کر آخری رسول کی تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جب کبھی تفکرات سے، آپ فکر سے باہر سے گھر آتے تو سیدۃ نساء العالمین کو دیکھ لیتے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ یہ شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر اختر حضرت سید نساء العالمین سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ کی ہے۔ ایک وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کسی راستے سے مکے میں آ رہے ہیں، ایک کمبخت مشرک جو ہے ابو جہل کا ساتھی پتھر مارتا ہے تو آقا کریم کے سر پہ پتھر لگتا ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے خون جا رہا ہے۔ اتنے میں گھر میں جیسے ہی آئے تو سیدۃ نساء العالمین رونے لگتی ہے، بابا جان آپ کو کس نے مارا، بابا جان آپ کو کس نے پتھر مارا؟ تو فوراً جذبات میں آ کر سیدۃ نساء العالمین اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتی ہے، رب کی طرف متوجہ ہو کے کہتی ہے مولا ان کو نیست و نابود کر دے، میرے جو والد کو جس نے پتھر مارا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا جو اس میں ملوث تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ بدر کے میدان میں اس 17 رمضان کو اللہ نے گاجر و مولی کی طرح
ان جو ہے انہیں کٹنا پڑا، انہیں برباد ہونا پڑا، انہیں لٹنا پڑا. کسے؟ جو سید النساء العالمین نے جو ہاتھ اٹھا کر جو دعا پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، اللہ انہیں ہلاک کر دیا. یہ شان میرے آقا کی شہزادی کی ہے. وہ ہاتھ اٹھا دیں تو قیامت آ جائے. ویسی شان والی سید النساء العالمین سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ جو تم سے محبت کرے میں اس سے محبت کروں گا. دیکھا آپ نے حضرت علی کو بلا کر کہا اے علی کہ آپ میری فاطمہ کے ہوتے ہوئے کسی سے نکاح نہیں کر سکتے، جبکہ شریعت محمدی سب کے لیے الگ ہے. اور حضرت علی کے لیے اللہ نے کہا کہ میری فاطمہ جب تک تمہارے نکاح میں ہیں تم دوسری شادی نہیں کر سکتے. یہ اسپیشل تھی. اور آپ ایسی محبت کرتے کہ آپ جب آپ کو جو ہے بچپنے کا عالم تھا، بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے پوچھنے لگی اماں جان یہ اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، بالکل چھوٹے سے 3 سال کی عمر میں سوال ہو رہا ہے، عالمانہ سوال. اماں جان اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، پھر اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ کہتی ہے بیٹی اللہ نظر ضرور آتا ہے، انہیں نظر آتا ہے جو خالص اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہو، خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کرتے ہو. اللہ انہیں اپنا دیدار کرواتا ہے جو نیک عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو اس کے بعد آپ ایسی عبادت کرنا شروع کر دیے، ایسی عبادت کرنا شروع کر دیے. ایک وقت ایسا بھی آیا ایک رکعت میں آپ پوری قرآن پڑھ دیتے اور اس کے بعد دوسری رکعت میں جاتے تو اللہ اکبر کی اذان آتی، اذان ہونے شروع ہوتی تو سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ کہتے اے میرے مولا، اے میرے اللہ، کیا تو نے اتنی چھوٹی رات بنا دی کہ فاطمہ کو 2 رکعت نماز کا موقع تک نہیں دیا؟ یہ شان، یہ عبادت کی جو ہے مظہر، عبادت کی وہ ایسے مینار جس کی جو عبادتوں پر بڑے بڑے ملائکہ جو ہے رش کرے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کو کہتے ہیں کہ اے جا کر ذرا دیکھو میری بیٹی فاطمہ کام کر کر تھک گئی ہوئی، کوئی ان کی مدد کرو، جا کر ان کے کام میں مدد کرو. تو جیسے ہی آپ جاتی ہیں کیا دیکھتی ہیں کہ دروازہ سے پردہ ہٹا ہوا ہے اور حضرت فاطمہ لیٹی بھی ہیں، حضرت سید النساء العالمین لیٹی بھی ہیں، اور چکی ہے کہ چکی پھر رہی ہے، امام حسن کا جھولا جھل رہا ہے. آپ حیرت، نہ جھلانے والا نظر آ رہا ہے نہ چکی پھرانے والا نظر آ رہا ہے. حیرت میں آ کر اللہ کے رسول سے آ کر دوڑتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ چکی پھر رہی، خود بخود چکی پھر رہی ہے اور جھولا خود بخود جھل رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو بھیجا تھا دیکھنے کے لیے کہ شان فاطمہ جا کر دیکھو، تم عام عورتوں کی طرح فاطمہ نہیں ہیں، فاطمہ کا مقام کچھ اور ہے جن کی خدمت میں اللہ ملائکہ کو بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے. تو شان میرے سیدۃ النساء العالمین کی ہے. ایک مرتبہ آپ کو مشرکین کچھ یہودی مل کر عورتیں آپ کو دعوت دیے. سیدۃ النساء العالمین کا عالم یہ تھا کہ آپ کی چادر پہ کئی پیون، آپ کے لباس پہ کئی پیون، لیکن آپ اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی. تو آپ کو آ کر کہا کہ ہمارے یہاں دعوت ہے، آپ کو آنا ہے، اور آپ کے مذہب میں اسلام میں دعوت کا قبول کرنا فرض ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آؤں گی. اب دعوت کا دن قریب آ رہا ہے، ادھر آپ فکر میں ہیں. کہا یا اللہ، یہودیوں نے، مشرکین نے دعوت دی ہے اور میں یہ لباس پہن کر اگر جاؤں تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، میرے پہ طنز کریں گے. یہ کہہ کر آپ نے بابا جان سے بول بھیجا کہ بابا جان میں دعوت میں جانا چاہتی ہوں، میرے پاس لباس نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اے فاطمہ تم نے جانے کی تیاری کرو، اللہ انتظام کرے گا، اللہ انتظام کرے گا. تو آپ کو اطمینان ہو گیا. اب آپ عبادت میں مصروف ہیں. دعوت کا دن قریب آ گیا. آپ نے اللہ کے دربار میں اپنے سر کو رکھ کر دعائیں کی. جیسے دوسر سجدے سے اٹھنا تھا کہ اللہ نے ایک ایسا عالی شان لباس آپ کو بھیجا، غیب سے لباس آ گیا
اور اس لباس کو فوراً آپ نے سمجھ گیا کہ یہ لباس اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اس لباس کو پہن کر جب ان مشرکین کی دعوت میں جب پہنچتی ہیں سیدۃ نساء العالمین، جیسے ہی پہنچنا تھا آپ کی اس کپڑے کی خوشبو سے سارے کے سارے گھر والے وہ مشرکین وہ جو دعوت دے کر طنز کرنا چاہتے تھے، جو قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے، وہ سب کے سب پریشان حیران، یہ کون سا لباس ہے، یہ کون آسمان سے پری ہے۔ فوراً کچھ لوگ تو بے ہوش ہو گئے، کچھ لوگ ششدر رہ گئے، کچھ لوگ حیرت میں رہ گئے۔ اس کے بعد آپ نے سب پہ نظر ڈالی، سب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہا اے شہزادی رسول یہ کون سا لباس ہے؟ کہا یہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو پتا چلا جس کا لباس جنت سے آئے، جس کے گھر کا جھولا فرشتے جھلائے، جس کے گھر کی چکی فرشتے چلائے، وہ شان سیدۃ نساء العالمین کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ شان دیکھیے، آپ ہمیشہ عبادت میں ذکر و اذکار میں، ارے آپ کی شان تو یہ تسبیح فاطمہ جو پڑھتے ہیں 33 مرتبہ 34 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ سیدۃ نساء العالمین کا صدقہ ہے امت محمدیہ کو جو ملا۔ بزرگ اور دوستو، ایک مرتبہ اور ایک اسی سے ملتا ہوا واقعہ ہے، اس لیے کہ جو ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈلیوری کے موقع پر کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ آج پہلے کے دور میں ایک ڈلیوری کرنے والی عورت ایک بستی میں ہوتی، ایک دایا ہوتی، سارے سیٹ رہو، سوکار رہو، پٹیل رہو، پٹواری رہو، کوئی بھی رہو، ہر ایک کی غریب رہو، فقیر رہو، ہر ایک کے گھر میں وہی دایا جا کر ڈلیوری کرتی، وہی دایا جا کر وہ بچے کو دنیا میں لاتی۔ لیکن آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج سے 40 سال پہلے کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، کوئی بڑے بڑے دواخانے نہیں تھے۔ آج پہلی ڈلیوری کون کرنا ہے؟ بچی کے گھر والے کرنا۔ دلہا کہہ رہا ہے کہ جو فلاں ماں باپ کی ذمہ داری ہے پہلی ڈلیوری کرنا۔ وہ پام بیچارہ باپ محنت و مشقت کر کر یہاں سے وہاں سے لا کر بچی کی شادی کیا۔ شادی کرنے کے بعد وہ شادی کا خرچہ بھی پھٹا نہیں، اس شادی کے خرچہ بھی پھٹا نہیں، اتنے میں داماد ہاتھ میں جو ہے بولا کہ نہیں فلاں شہر کے بڑے دواخانے میں میری بچی کی ڈلیوری ہو، اس ڈلیوری کے لیے جو ہے فلاں دواخانے میں کیا خرچہ ہے معلوم کہ 5 لاکھ ڈلیوری کا خرچہ، 4 لاکھ 3 لاکھ ڈلیوری کے خرچے ہو رہے ہیں، اور وہ باپ پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ تو آج یہ برائی کو جنم دینے والے کون ہیں؟ ہم اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ارے جو دنیا میں آنا چاہتا ہے بغیر دواخانے کے بھی آئے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ بغیر دواخانوں کے، ایک عورت بستی میں ہوتی وہ ڈلیوری کرتی، سب کی ڈلیوری ہو جاتی۔ لیکن آج بڑے بڑے دواخانوں میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ آج 2-3 دن پہلے کا اخبار اٹھا کے آپ دیکھ لیں، آج سے 2-3 دن قبل ایک واقعہ میری نظر سے گزرا، اخبار کے اندر مشہور واقعہ تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت ڈلیوری کا وقت آتا ہے، اچانک اس کی بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے اس کی سانس رکنا بند ہو جاتی ہے، سانس رکنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے سانس رکتے رہتی ہے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ فوراً اس کو آپریشن کریں، اس کی ڈلیوری کریں، لیکن جو ہے اس کی سانس رکنا بند ہوتی ہے۔ وہ ڈاکٹرز کے سامنے جو پلس ریٹ گر جاتا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ عورت مر چکی ہے، اب اس کے پیٹ کے اندر بچہ زندہ ہے، اس کے بچے کو نکالا جائے تو فوراً آپریشن کر کر بچے کو جو ہے باہر نکالتے ہیں۔ جیسے ہی بچے کو باہر نکالنا تھا، بچہ باہر نکلتے ہی جو روتا ہے، جیسے ہی رونے کی آواز اس کی ماں جس کی سانس رک گئی تھی، جیسے اس آواز کو سنتی ہے فوراً وہ حرکت میں آتی ہے اور اپنے بچے کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے۔ حیران یہ منظر کو دیکھ کر سارے کے سارے غیر مسلم ڈاکٹر چیخ مار کر کہتے ہیں یہ کوئی عام بات نہیں، یہ قدرت کا کرشمہ ہے، قدرت کا کرشمہ ہے۔ جو آج جسے اللہ دنیا میں لانا چاہتا ہے، ساری دنیا مل کر اس کو روکنا چاہے رک نہیں سکتے۔ کوئی دنیا سے جانا چاہتا ہے، کوئی دنیا سے گزر رہا ہے، ساری دنیا کی طاقت مل کر اس کو روک نہیں سکتی۔ یہ اسلام ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے خالی پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ ہر چیز کا کرنے والا خالق و اکبر اللہ اکبر ہے، اللہ ہے۔ بزرگوں اور دوستو، تو سیدۃ نساء العالمین دنیا میں آئے تو اللہ نے حضرت بی بی مریم کو آپ کی جو خدمت میں بھیجا۔ وہ شان و عظمت سیدۃ نساء العالمین سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے
جن کا مقام یہ ہے، جن کے والد تمام انبیاء کے سردار، جن کے شوہر تمام اولیاء کے سردار، جن کے بیٹے تمام شہداء کے سردار، سید الشہداء حضرت مولا امام حسین، جن کا حال یہ ہے کہ جن کی نسل، جن کے بیٹے کی شان یہ ہے کہ سید الشہداء، جن کے شوہر کی شان یہ ہے سید الاولیاء، جن کے والد کی شان یہ ہے کہ سید الانبیاء، ان کی جو ہے دنیا میں آمد ہوئی تو ایسی شان سے ہوئی کہ آپ جس وقت آپ کے سامنے مولا کائنات حیدر کرار حضرت مولا ابن علی بن ابو طالب کرم اللہ وجہ الکریم گھر آئے، تھوڑا سا غمزدہ نظر آئے، غمگین نظر آئے، مایوس نظر آئے، تو اکثر شوہر کے مزاج کو عورت سمجھتی ہے، عورت سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہا گیا کہ ایک مرد اور عورت ایک لباس ہے ایک دوسرے کا لباس ہے۔ وہ شخص، بیوی کا کام ہے کہ شوہر تھک تھکا کے آئے تو اس کی خدمت کریں، اس کی مزاج پرسی کریں، اس کے خیالداری کریں، اس کے دکھ کو دور کریں۔ اس کے دکھ کو دور کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ وہ اگر چرکھاندہ ہے تو اس کو محبت میں تبدیل کریں، خوشبو کے ذریعے، میک اپ کے ذریعے، ہر وہ چیز کے ذریعے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے۔ تو حضرت سیدہ بی بی فاطمہ نے پوچھا، اے میرے سرتاج، اے حیدر کرار، اے علی ابن ابو طالب کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ذرا سا فکر مند نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ حضرت علی ابن ابو طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، فاطمہ آج کیا ہوا معلوم ہے تمہیں؟ بولے بتائیے کیا ہوا؟ اے علی کیا بات ہے، آپ کا چہرہ بالکل تھوڑا سا فکر مند نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت علی ابن ابو طالب نے کہا، فاطمہ تمہیں معلوم ہے آج کیا ہوا؟ بولے بتاؤ۔ کہ آج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بہترین دعوت کی۔ بولے کس کی؟ بولے صحابہ رسول اللہ کی دعوت کی، اور ساتھ میں صحابہ اکرام نے بھی کھانا کھایا، بڑے لذیذ پکوان تھے اور بڑا اچھا کھانا تھا۔ اور اللہ کے رسول کہ جو ہے ایک کارنامہ انہوں نے کیا کہ ہر اللہ کے رسول سے گھر سے حضرت عثمان غنی کے گھر تک جتنا قدم بڑھائے، ہر قدم پر حضرت عثمان نے ایک غلام کو آزاد کیا، ہر قدم پہ غلام کو آزاد کیا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں بھی دعوت کروں لیکن میرے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اے علی جاؤ کہہ دو کہ جو تمہارے گھر دعوت ہے اللہ کے رسول کو۔ کہا فاطمہ ہمارے گھر تو کچھ ہے نہیں۔ کہا تمہارا کام دعوت دینا ہے، باقی کا کام اللہ کا کام ہے۔ تو جیسے یہ کہنا تھا، حضرت علی دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر فاطمہ کہتی ہے، فاطمہ کے گھر آپ کی دعوت ہے اور آپ کے صحابہ کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیے۔ اب اللہ کے رسول جب کبھی بی بی فاطمہ کا نام سنتے تو خوش ہو جاتے، چہرے سے تفکرات دور ہو جاتے، فکر دور ہو جاتی، مسکرا کر کہنے لگے، سنو صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج بی بی فاطمہ کے یہاں دعوت ہے، میری بیٹی فاطمہ کے یہاں دعوت ہے۔ تو سیدہ بی بی فاطمہ کے یہاں جب دعوت ہے تو جیسے ہی کہا تو فوراً حضرت علی دوڑتے ہوئے گھر آ گئے، اور دعوت کے ٹائم سے پہلے علی گھر آئے اور دیکھتے ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، بی بی فاطمہ عبادت میں مصروف ہیں۔ اتنے میں جو اللہ کے رسول کی آمد کی اطلاع ملی تو فوراً باہر جا کر اللہ کے رسول کو لینے جاتے ہیں۔ جیسے لے کر پلٹ کر اندر گھر میں داخل ہوتے ہیں، صحابہ اکرام بھی ساتھ ہے، تو جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے تو ایسی مہک، ایسی خوشبو، پکوان کی ایسی خوشبو، کھانوں کی خوشبو، گوشت کی خوشبو، فوراً دیکھ کر حیرت میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ایسی خوشبو، ایسی۔ حضرت علی پریشان، یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول آئیں تو جیسے ہی دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، شاندار پلیٹس ہے، شاندار برتن ہے، ایک ایک برتن پہ زمرد و یاقوت سے سجائے ہوئے ہیں، پورے پلیٹوں میں اور بڑے بڑے مشخاب میں کھانا رکھا ہوا ہے، روٹی رکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی تناول شروع کرتے ہیں، بی بی فاطمہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں۔ ایک صحابہ دوسرے ایک کو دیکھ لیتے ہیں، ایک کو ایک دیکھ لے رہے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا لذیذ کھانا خدا کی قسم ہم نے اس سے پہلے نہیں کھایا، ایسا لذیذ کھانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں معلوم کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ یہ زمین پہ پکا ہوا کھانا نہیں ہے، یہ اللہ نے میری فاطمہ کے لیے جنت سے کھانا بھیجا ہے، جنت سے کھانا بھیجا ہے۔ تو جنت سے کھانا جو ہے حضرت فاطمہ کے گھر آیا، سب نے پیٹ بھر کھایا۔ اس کے بعد صحابہ کرام سیر ہو کر جب کھا لیے تو حضرت علی فاطمہ کے پاس آئے، کہا فاطمہ
کھانا تو کھا لیے، لیکن حضرت عثمان نے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا۔ اب ہم کیا کریں، دولت تو ہے نہیں، کیسا کریں؟ کہا علی یہ تو دنیا کا غلام ہے، میں نے اللہ سے وعدہ لی ہوں کہ اللہ بروز محشر ایک ایک رسول اللہ کے قدم پر ایک ایک ہزار لوگوں کو جہنم سے جنت کی طرف روانہ کرے گا، جہنم سے جنت کی طرف بھیجے گا، یہ اللہ سے میں نے وعدہ لیا ہے۔ یہ شان سیدۃ نساء العالمین بی بی فاطمہ کی ہے۔ بزرگ اور دوستو، جو چاہتے ہیں کہ دنیا کی بلاؤں سے، دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ رہیں، انہیں چاہیے کہ بی بی فاطمہ کا نام اپنے بچوں کے نام کے ساتھ رکھیں، اپنے گھروں میں ان کی نام کی فاتحہ کریں، ان کے نام پہ جو ہے لوگوں کو کھلائیں، ان کے نام کے اوپر قربان ہونا سیکھیں۔ سیدۃ نساء العالمین کی محبت کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جن کی محبت میں جو ہے پوشیدہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو فاطمہ کو تکلیف دے وہ اس نے مجھے تکلیف دیا۔ سیدۃ نساء العالمین کی شان وہ ہے، بروز محشر جب ان کی آمد ہوگی تمام اہل محشر کو ایک ندا آئے گی، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، سیدۃ نساء العالمین آ رہی ہے، میری بیٹی نبی کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ سارا کا سارا محشر نیچے نظروں کو کر دے گا، یہ شان میرے آقا کی بیٹی کی ہے۔ لاکھوں سلام ہو ان کے اوپر جن کے نام کا صدقہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، قیامت تک ان کی شان و جاری و ساری رہے، اللہ ہمیں ان کے نام کا صدقہ عطا فرمائے۔ بزرگ اور دوستو، سید نساء العالمین کی محبت ہر خلق کو عطا نہیں ہو سکتی ہے، جس پہ رسول اللہ کی جو ہے عنایتیں ہوتی ہے انہیں اہل بیت کی محبت عطا ہوتی ہے۔ بزرگ اور دوستو، سید نساء العالمین سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان و عظمت یہ ہے کہ آپ تمام جنتی عورتوں کی سردار آپ کو کہا گیا ہے۔ آدم سے لے کر ابراہیم سے لے کر نوح سے لے کر جتنے انبیاء ہیں ان تمام کی عورتیں اور اس نبی آخر الزماں کی عورتوں، ان تمام عورتوں کی سرداری اگر کسی کا ہے تو سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ اس کی سردار ہے۔ اور نوجوانان جنت جتنے مرد حضرات آدم سے لے کر نوح سے لے کر ابراہیم سے لے کر موسیٰ سے لے کر یحییٰ سے لے کر جتنے یوسف علیہ السلام، تمام انبیاء کی جو مردوں کی سردار مولا امام حسن اور مولا امام حسین ہے۔ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، امت مسلمہ کی عورتوں کو پردے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا جنازہ رات کے وقت اٹھا اور آپ نے جو ہے خود اپنا غسل آپ کیا، کسی کو غسل کرنے نہیں دیا، یہ شان آپ کی ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ کا جو ہے جنازہ اٹھا گیا ہے، لاکھوں سلام ہو آپ کے اوپر۔ وما علینا الا البلاغ۔ HKJN فرنیچر اب ایک اور نئے برانچ کے ساتھ فرید کمپلیکس شاسی پورم اویسی ہلز لائن پر۔ یاد رہے 40 سال سے فرنیچر کی دنیا میں بھروسے کا ایک نام HKJN فرنیچر۔ ہمارے یہاں نئے ڈیزائنز کا نیا کلیکشن موجود رہتا ہے، آپ کی خواہش کے عین مطابق بھی فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں۔ علی جناب محمد نصیر چشتی صاحب کی جانب سے یتیم اور غریب بچوں کے فرنیچر کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیج۔ HKJN مینوفیکچرنگ شو روم، ہمارا پتہ فرید کمپلیکس شاستی پورم اویسی ہلز لائن حیدرآباد۔ HKJN فرنیچر۔